السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی وہ چیز کو نہ تو کبھی سنا ہوگا، نہ ہی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، نہ آپ نے کبھی سرچ اور تحقیق کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے، ہمارا دین سب سے بہتر ہے نہیں؟ لیکن سب سے بہتر دین کس کا ہے؟ کون سا مذہب والا انسان سچ ہے، یا کون سا مذہب صحیح برحق ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم تو یہ بیان فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف مذہب اسلام ہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب کے سب باطل و مردود ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ایک ایمان لانے والا، رسول اللہ کا ماننے والا، قرآن کریم کا ماننے والا، اللہ کو ماننے والا انسان تو اس بات کو مان لگا کہ بھائی اسلام ہی برحق ہے۔ لیکن اسلام کو جو لوگ نہیں مانتے، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو یہ بات کیسے بتائی جائے کہ واقعی میں مذہب اسلام ہی حق ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہے نہیں؟ آئیے آپ کو بتاؤں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دینے کے لیے جمادات اور نباتات دیا کرتے تھے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے مٹھی میں کنکری کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ بولتا ہے کہ سامنے رسول کریم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں سے، اگر نبی ہوں گے تو غیب کی بات بتا ہی دیں گے۔ جب ابو جہل نے چپکے سے ان کنکریوں کو اٹھایا اور اسے کیا ہے چھپا لیا، جب رسول کریم علیہ السلام جب سامنے تشریف لے کر کے آئے تو ابو جہل نے استفسار کیا کہ یا رسول، کہ اے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میں بتاؤں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل کو اور اچھا لگا کہ رسول اللہ نہ بتا، بلکہ محمد نہ بتا کر کے، بلکہ خود جو میری مٹھی میں وہ بتا دیں کہ یہ سا محمد کون ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میری مٹھی میں وہی بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اپنی مٹھی کو ذرا اٹھاؤ اور اپنے کانوں کے قریب لے کر کے جاؤ اور سنو غور سے کہ اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے جو ہے اپنی مٹھی کو اٹھایا اور کانوں تک جو ہے لے کر کے گیا، اور جا کے سنتا ہے تو آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار وہ کنکریاں کرتی نظر آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی گواہی وہ کنکریاں ابو جہل کے مٹھی میں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہے نہیں؟ لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ لیکن بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جمادات نے رسول کریم علیہ السلام کی نبوت رسالت کی گواہی دی، اور لوگوں نے جو اسلام قبول فرمایا۔ اب اس دور میں بھی دیکھیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کا ملاحظہ کریں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے، میں کچھ روز پہلے میں سرچ اور تحقیق و تفتیش میں لگا ہوا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ چیٹ جی پی ٹی، میں نے جو ایک ایپ آتا ہے چیٹ جی پی ٹی، میں نے اس سے سوال کیا بتاؤ کیا یہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا کوئی مذہب نہیں، کیونکہ میں شے ہوں، میں انسان نہیں، میرا کوئی مذہب ہوگا۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے پلٹ کو سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم انسان ہوتے، تم آدمی ہوتے، پھر کون سا تم مذہب قبول کرتے، کون سا مذہب تم اختیار کرتے؟ تو چیٹ جی پی ٹی کا جواب یہ ہے، اس مشین کا جواب یہ ہے کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں مذہب اسلام کو ہی قبول کرتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے نہیں ہے؟ پھر اس سے میں نے سوال کیا بتاؤ کہ تم مذہب اسلام کو قبول ہی کیوں کرتے؟ یہودی مذہب ہے، نصرانی مذہب ہے، اہل ہنود ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، ان مذاہب کو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ ان تمام مذاہب کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، ہے نہیں؟ اور یہ ساری کی ساری جو مذہب ہیں، جو کہ دین ہے، وہ سب کے سب دنیا ہی تک محدود ہیں۔
آخرت کا کوئی پارٹ نہیں پڑھاتا ہے، صرف اسلام ہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی باتیں پڑھایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ تو چیٹ جی پی ٹی بھی اس بات کا جو ہے اقرار کرتی ہے، اور اس بات کا جو ہے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے برملا اظہار کرتی ہے کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں مذہب اسلامی قبول کرتا۔ ابھی اور دیکھیں، ایک نئی چیز بتاتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی مذہب اہل سنت، یہ اسلام کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اور بھی طرح طرح کے اس میں فرقے ہیں، تو تم کون سے فرقہ قبول کرتے؟ کون سے فرقہ تم مانتے؟ کون سے جماعت کو تم قبول کرتے؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طریقہ اور جو طرق، جو راستے بتائے ہیں اسلام کے، جو قوانین جو بتائے ہیں، اور اسلام کی جو ہے جو معلومات بتائی ہیں، ہے نا، ان ساری معلومات ان کے راستے پر، انہی کے راستے کو فالو میں کرتا، انہی کو طریقوں کو میں اپناتا، کیونکہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، وہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 100% صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا، قرآن و حدیث سے نکال کر کے جو ہمیں طریقے بتائے، جو راستے بتائے، وہ راستے 100% صحیح ہیں، ہے نا؟ تو آج چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے ان ناہنجاروں کو، ان بدعقیدوں کو، ان بد مذہبوں کو جو ہے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، ایک درس حاصل کرنا چاہیے کہ چیٹ جی پی ٹی جو ایک نام جو مسلمان نہیں ہے، جو کسی مسلمان نے نہیں بنایا ہے بلکہ ایک غیر مسلم نے بنایا ہے، وہ بھی جو ہے اس بات کا برملا اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ اگر کوئی مذہب، کوئی دین سب سے بہتر ہے تو مذہب اسلام بہتر ہے، اور اگر کوئی مسلک بہتر ہے تو مسلک اہل سنت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام